پھر میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو سولی پر چڑھایا ہے، وہ سب چلا رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا تو بولے یہ حال ان سبھوں کا ہے کہ برسر بازار راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر پرطعن اور تشنیع کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کی گردن پر اس قدر بوجھ رکھا ہے کہ گردن پھر نہیں سکتی اور اس پر بوجھ زیادہ ہے، تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل نے کہا کہ ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی تھی اور حق لوگوں کا ان کی گردن پر ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے، تو جبریل سے پوچھا تو بتایا کہ یہ حال مسلمان بھائی کی غیبت اور شکوہ اور عیب کرنے والوں کا ہے۔ اور ایک اور گروہ کو دیکھا کہ آگ کی مقراض یعنی آگ کی قینچی سے ہونٹ اور زبان ان کے کاٹتے ہیں، تو کہا جبریل نے کہ یہ سب بسبب طمع دنیا کے یعنی دنیا کی لالچ میں بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کہا کرتے تھے۔ یہ سب علماء اور واعظ ہیں جو دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے تھے اور آپ عمل نہیں کرتے تھے، بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور چشم ان کی یعنی آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ سر پر، اور لہو اور پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی نیچے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، عذاب آگ میں گرفتار ہیں، تو جبریل نے کہا کہ یہ حال جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گنبد ہے اور رنگ ان کا زرد اور ہاتھ پاؤں میں آتشی زنجیریں ہیں اور گردنوں میں طوق آتشی ہے، اور سانپ بچھو پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے، یعنی سود خوروں اور رشوت خوروں کا ہے۔ اور ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے روح سیاہ اور آنکھیں نیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں، وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں اور اپنے خاوند کو ناخوش رکھتی تھیں اور بے حکم اپنے شوہر کے ادھر ادھر پھرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتی تھیں۔ اور ایک اور گروہ کو دیکھا کہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی پیر اوپر ہیں اور سر نیچے ہیں، اور فرشتے بد شکل یعنی بھیانک شکل والے فرشتے آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ جبریل نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ اور ایک فرقے کو دیکھا کہ آگ کے جنگل میں قید ہے اور آگ ان کو سخت جلاتی ہے، تمام بدن میں ان کے زخم مانند جزام یعنی کوڑھ کے ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ ان سبوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی ہے، اور ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کے ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور ساتھ اس کے ایک آواز آتی تھی، اور آواز تھی اس مضمون کی کہ جو رب قدیر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آواز آتی تھی کہ اے رب قدیر، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر۔ جبریل امی سے پوچھا میں نے
کہ یہ بوئے خوش اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرمایا یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے، نعمتیں اور میوے رنگ برنگ کے اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور اس کی آواز کے جواب میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور رسول پر ایمان لائے گا اور قرآن و حدیث کے موافق چلے گا اور شرک و بدعت سے دور رہے، اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ بعد اس کے ایک میدان میں گھسے اور اس میں بدبو اور آواز گریہ کی آئی، یعنی رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو جبریل امی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ آواز زنجیر، طوق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے کہ یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری سے حکم ہوتا ہے کہ جو شخص شرک و کفر اور بدعت کرے اور میری پرستش نہ کرے اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں جبریل ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے دروازہ کھولا اور تعظیم و تکریم سے مجھ کو لے گئے، اور فرشتوں کا سردار جس کا نام مہتر قائل ہے، اس نے سلام علیکم کہا اور مجھ سے آگے معانقہ کیا، اور سب فرشتوں نے سلام علیکم کہا، معانقہ کیا اور کہا کہ مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ سے آسمان روشن ہوا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو یحییٰ پیغمبر اور عیسیٰ علیہم السلام روح اللہ آ کر بتعظیم تمام کہنے لگے کہ مرحبا یا اخ السہل و نبی السہل۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک فرشتہ مہیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبان۔ یہ دیکھ کے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مہتر قاسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی حق تعالیٰ نے سپرد فرمائی ہے، اور ہر روز ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، وہاں مہتر مائل سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو یوسف علیہ السلام نے آ کے مجھ سے ملاقات کی اور کہا مرحبا یا نبی السہل۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچے، سردار فرشتوں کے اس دروازے میں مہتر معتعیل ہیں، انہوں نے آ کے مجھ سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا مرحبا یا نبی السہل۔ پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہیبت ناک ہے، اور ہر طرف اس کے فرشتے سب کھڑے ہیں، اور 4 منہ ان کے تھے، اور داہنا ہاتھ اس کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے ٹخنوں پر ہیں، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ مہتر اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الموت۔ تو جواب سلام کا میرے نہ دیا۔ اس وقت حکم ہوا کہ اے اسرائیل علیہ السلام جواب سلام کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ تجھ سے پوچھے جواب دے، کہ جواب اس کا بخوبی دے۔ اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے سر اٹھا کے کہا کہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور معانقہ کیا اور تعظیم و تکریم سے نزدیک اپنے بٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے بہت کام خلق اللہ کے مجھے سپرد کیے ہیں، ایک لحظے کی فرصت مجھ کو نہیں کہ کسی سے بات کروں۔ آج مجھ پر حکم اللہ کا ہوا، اس واسطے آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے اسرائیل روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک خلق اللہ کا نام اس پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز آگے، یعنی موت سے پہلے 40 روز پہلے، اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور موت کے روز پتا گر جاتا ہے۔ اسی پتے پر میں نگاہ رکھتا ہوں، اگر وہ بندہ اہل رحمت میں سے ہے تو داہنی طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اگر وہ بندہ لعنتی میں سے ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اسرائیل، حقیقت روح کی بیان کر، وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جب میں روح قبض کرنے جاتا ہوں تو جب روح قبض کر لیتا ہوں تو میری ہتھیلی میں ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک تھوڑا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو لے کے آیا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ روح میرے ہتھیلی میں آ گئی، میں نے قبض کر لی۔ پھر پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، سامنے کا منہ جو نور ہے اس سے مومنوں کی ارواح قبض کرتا ہوں، اور داہنی طرف کا منہ جو غصے سے ہے اس کی جان گناہ گاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے ہے، اس سے جان مشرکوں کی اور کافروں کی لیتا ہوں۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آسانی سے نکالو جیسے لڑکا سوتا ہوا دودھ ماں کی پستان سے کھینچ کر پیتا، یعنی بچہ جیسا دودھ ماں کی پستان سے کھینچ کے لیتا ہے، جتنا اس کا احساس ماں کو ہوتا ہے، بس اتنا احساس اس امت محمدیہ کے شخص کو ہو جس کی تم جان لینے جا رہے ہو۔ جیسے لڑکا سوتا ہوا دودھ ماں کی پستان سے کھینچ کر پیتا ہے اور ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات سن کر میں سجدہ شکر بجا لایا، پھر پوچھا کہ اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو۔ پھر پوچھا میں نے اسرائیل سے کہ روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا تھا یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص کے واسطے میں نے بہت غم کیا ہے۔ پہلے ایک عورت کے واسطے کہ وہ دریا میں کشتی پر بچے کو جنی تھی، بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنایا اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے باہر اور دوسرا پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا، اس وقت جان اس کی قبض ہوئی، پس وہ شداد بادشاہ 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت دیکھنے نہ پایا۔ اور یہ جو عورت جس کا ذکر کیا کہ وہ تختے پر بچے کو جنی تھی دریا میں، تو یہ عورت شداد کی ماں تھی۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے۔ اس دروازے پر مہتر عمائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کے مرحبا کہا اور مجھ سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے میں آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا یا اخ السہل۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار تھے، انہوں نے بھی آ کے مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور معانقہ کیا۔
پھر وہاں سے آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا مرحبا یا نبی السہل۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امتوں پر فرض کیا جاوے آپ سمجھ کے قبول کیجئے گا، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتواں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔